مجھے بڑی خوشی ہے، علامہ امتیاز یوسفی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تحریک نے ون کیا۔ لاکھوں سلام بھائی ان گاؤں والوں کو، ان گاؤں والوں کو جنہوں نے رسول اللہ کے دین کا ساتھ دیا۔ یہاں پہ میں جاتے جاتے ان کو بھی جواب دینا چاہوں جو ہمارے ساتھ کہیں بھی کسی موقع پہ کھڑے نہیں، نہ ان کا کھڑے ہونے کا ارادہ ہے، بس یوں یوں کرنے کے لیے انہیں بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ بات کرتے ہیں وہ جی بابا جی کی کیا بات تھی مگر ساتھ بھائی میں وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم بابا جی کا اور سعد بھائی کا مقابلہ کریں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بابا جی کا اور سعد بھائی کا مقابلہ کریں؟ نہ یہ تحریک نے کہا ہے، نہ آپ کو کسی نے حق دیا ہے کہ آپ ہماری ترجمانی آپ کرتے ہیں۔ ہم اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو رستہ بابا جی دکھا کے گئے ہیں اس رستے پہ ہمارے امیر آج بھی چلے۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، توجہ، بات سمجھنے والی ہے۔ آپ کہیں کہ جناب وہ کام میں خرابی آئی، جو کام بابا جی علیہ رحمہ نے کیا تھا اس کام کو روک دیا ہے، اس میں رکاوٹ بن گئے ہیں، اس میں کمی کر دی ہے، تو پھر تو چلو کسی کی بات میں توجہ ہو، لیکن فارم 45 کے مطابق اگر 2018 میں ووٹ ہو 22 لاکھ اور آج ووٹ ہو 70 لاکھ تو پھر مانے کے ساتھ بھائی نے کام کیا ہے، پھر مانے کہ بھائی اس بچے نے کام کیا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس سے بھی اگلی بات، یہ ایک ہوتا ہے ہارنا، ایک ہوتا ہے کمینگی کے ذریعے کسی کو ہرانا، یہ الگ الگ چیز ہے۔ لٹن آلے ہیں رج کے لٹن، جاگن آلے بندوقیں لے کے پروٹیکشن دے دے رہے ہیں۔ ہم بندے لے کے پہنچے لاکھوں کہ اسلام نافذ کرو تو آگے سے کہتے ہیں آپ قومی دھارے میں آئے، آپ ووٹ مانگیں، دنیا ووٹ دیتی ہے تو گورنمنٹ بنائے، اسلام نافذ کر لیں۔ جس ٹائم قوم ووٹ دیتی ہے ماشاءاللہ پھر چوری کرن بھی آپ تشریف لے آئے۔ یہ ساری حرکتیں دیکھ کے مجھے یاد آنے کا کسی دور میں نہ ہے، ایک سکھ کسی ریاست کا بادشاہ تھا، جب بھی کوئی بندہ اس کے پاس مانگنے کے لیے آتا تو کہتا کہ میں اپنی داڑھی تے ہاتھ ماراں گا، کوئی وال ایک ادا آ گیا جڑا تے میں انیاں شرفیاں دیاں تھیلیاں تانوں دے دیاں۔ وہ بہانا، وہ ایک مسکین آیا بیچارہ تو کہندا جی بچے بھوکے نے، میں تہاڈی ریاست نوں اتنا ٹیکس دیتا ہے تے آج میری باری آئی ہے کچھ دیو۔ انہیں کہا جی میرا اصول ہے میں داڑھی تے ہاتھ مارنا، کوئی آ گیا وال ایک ادا تے جناب تانوں دے دینے انیاں تھیلیاں، ہاتھ ماریا کوئی وال نہیں، دوسری بار تیسری بار اوگے کو بندہ سیانا سی، انہیں کہا بادشاہ سلامت ویسے آئے تو یقین ہے ضرورت مینوں ہے، ہاتھ تسی پھیری آ رہے ہو، ایک موقع مینوں دیو نا، میں تانوں دساں کہ کوئی تیلا رہ گیا تو پھر تسی گل کرو۔ کوئی گل کرنا سوشل میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندی، الیکٹرونک میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندی، پرنٹ میڈیا پہ ہمارے اوپر پابندی، بابا جی کی آئی ڈی لگے، سعد بھائی کی، انس بھائی کی، ہمارے ذمہ داران کی، حتیٰ کہ میرے جیسے ناچیز کی، آپ آئی ڈی اڑا دیں، تحریک کا نام آئے آئی ڈی اڑا دیں۔ میں کہتا ہوں جتنی آزادی کم از کم سوشل میڈیا پہ آپ نے پی ٹی آئی کو دی ہے اتنی ہمیں دیں، میں کہتا ہوں کوئی اور سیٹ جیت کے نکالیں۔ ٹھیک ہے آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی۔ میں یہاں پہ وہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب والی بات سناؤں گا۔ وہ کسی نے پوچھا کہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ تو انہوں کتنی امید ہے کنی سیٹاں نکلیں گی، تو انہوں نے بڑے مزے کی بات کی، انہوں نے کہا بھائی وہ ایک فقیر تو کسے پوچھا سی کہ دیاڑی کتنی کی بن جاتی ہے، انہوں نے کہا جی معاف کرانا والے بغیرتی نہ کرنا تے بڑی دیاڑی بن دی ہے۔ گل یہ ہے کہ اگر یہ نتائج بدلن والے بغیرتی نہ کرنا تے ہر پاسے لبیک لبیک، گل یہ ہے کہ
حضور دا دین اے اپنی پاور نہ لگے آ رہے تے اپنی پاور نہ آنے میرے بچے سال ہے لو تھوڑا پانی چھڑی پی لو ایوان چو تسی سانو اپنی بدماشی نال وقتی طور تے باہر رکھیا میدان اس لبیک آج بھی موجود ہے اسی توڑے سر اتر اسی توڑے گاٹے ہیں یہ جو بدماشی انہوں نے دکھائی نا یہ اچھرا واقعے کی آڑ میں علماء کے خلاف بکواس کرنا مذہبی طبقے کے خلاف انہیں مذہبی جنونی کہنا یہ مطلب ہی صرف یہ تھا تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف اس کے دین دشمنی کے اوپر مبنی فیصلہ قادیانیت کی حمایت میں قادیانیوں کی چمچگیری کے اندر ان کی حمایت کے اندر لکھے گئے فیصلے کے خلاف اگر لبیک کل کو میدان میں نکلتی ہے تو ہم کہنے والے بنے دیکھیں نا جی وہ چھوٹی سی بات تھی اچھرے والی اس پہ بھی جناب مذہبیوں نے اتنی بڑی بات بنا لی تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اوپر جناب ایسی جذباتی ہو رہے ہیں ہم بتا دینا چاہتے ہیں بچے اگر ختم نبوت کے معاملے میں کوئی ہینکی پھینکی کی تو اکیلے مولوی نہیں یہ دیہاتی بھی تمہارے گریبان تک آ گئے قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا ایک ہی جانن تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بات اور بھی واضح طور پہ بتاتے جائیں کہ چیف جسٹس یا کوئی بھی ادارہ کسی کو قادیانیوں کی ہمدردی کے بارے میں زیادہ خیال ہے تو ان کے سمیت یہاں سے دفع ہو جائیں اس پاکستان کے اندر فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے دین سے ٹکرانے والے کسی فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے کہتے ہیں انہیں مذہبی آزادی ہے آپ کو اگر آزادی ہے تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے آپ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں عام بندہ دیہاتی بندہ وہ بیچارہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار مولوی اس بات کے اوپر کیوں جذباتی ہے میں اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں اگر توجہ ہے تو بات سنیں بھائی آج کوئی بندہ خیمہ لگا لے سپریم کورٹ کے سامنے اور لکھ کے لگا لے کسی کا کیس سیشن سے ہائی کورٹ سے اگر ریجیکٹ ہوا ہے میرے پاس آئے میں ان کا فیصلہ کل عدم کر کے نیا فیصلہ دوں گا سپریم کورٹ برداشت کرے گا آج کوئی بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ پاکستانی فوج بجٹ تے بہت بھاری پہ رہی ہے کہ جناب ایندی بجائے ٹی ٹی پی نو دے دیو سیکیورٹی دے نظام ایندی بجائے بی ایل اے نال رابطہ کر لو کہ وہ سستے پہن گے تھوڑے پیسے کم ہو جائے گا برداشت ہو جائے گا کیوں کہیں گے یہ ریاست کے غدار ہیں ریاست کے غدار کو سرعام کسی صورت بھی پنپنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ جناب لفظ بولا جاتا ہے کہ ریاست مخالف عناصر کو زیرو ٹالرنس جناب دی جائے گی ذرا برابر گنجائش نہیں ہو سکتی اچھا ریاست کا کوئی دشمن ہو اس کو تو سرعام بات کرنے کی اجازت نہیں تو ختم رسالت کو کوئی دشمن ہو ختم نبوت کا کوئی دشمن ہو وہ سرعام پھرتا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلام پاکستان کی وجہ سے نہیں کھڑا ہوا پاکستان اسلام کی وجہ سے کھڑا ہوا یہ اگر کسی کے دماغ میں ہے تو اپنے دماغ سے نکال لیں کہ ہم اسلام کی وجہ سے اسلام ہماری وجہ سے نہیں ہم سب کی گردنیں رسول اللہ کے لیے چلیں جی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں محبت سے بولیں رسول اللہ ہمارے بچے یہاں پہ جامع یوسفیہ کے جن کی دستار ہوئی یا ہونی ہے ان بچوں کے اس پروگرام کے اندر مجھے یاد آیا آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ دستاریں ہمارے سر کے اوپر ہمارے اکابر اسی لیے پہناتے ہیں کہ بھئی یہ دستار کی دستار ہے ہمارے کفن کا کفن ہے جب بھی رسول اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑے ہم میدان کے اندر اور آپ نے پریشان نہیں ہونا دل برداشتہ نہیں ہونا انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا بالکل آتا ہے یہی تو وہ دین ہے جو بلال پاک کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کرتا ہے
یہی تو وہ دین ہے جو برادری، لسانیت، قومیت، صوبائیت، پنڈا تھاوا دی چدرا، یہ تمام قسم کی جناب چلاکیوں کو پاؤں کے نیچے رون کے آگے بڑھتا ہے۔ کیسا خوبصورت نظام ہے میرے نبی جو لے کے آئے، آپ کے اور ہمارے نبی جو لے کے آئے، جس نظام کے اندر سگا چچا ابو لہب ہو، دین سے ٹکرائے، اس کا تعارف قیامت تک رہے گا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور اگر فارس سے چل کے سلمان آئے تو سلمان من اہل بیت کہا جائے گا، اور روم سے چل کے صہیب رومی آئے سینے سے لگائے جائیں گے، حبشے سے چل کے بلال آئے تو کعبے کی چھت پر۔ لہذا پاکستان کے اندر تمام جھگڑوں کے خاتمے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ رسول اللہ کا نظام ہے۔ دیکھو دیکھو کون